وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں عائشہ خالد اور میں ہوں ثاقب الاسلام۔ صدر ٹرمپ کا امریکہ میں بدترین ماس شوٹنگ کے سانحے کا سامنا کرنے والے شہر لاس ویگس کا دورہ۔ تازہ ترین معلومات کیا ہیں، لیں گے ہم اس کا ایک جائزہ۔ پروگرام میں اور کیا کچھ شامل ہے، دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک۔ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360۔ پاکستانی وزیر خارجہ واشنگٹن میں، پاکستان کا کیس پیش کرنے کا ایک اور موقع۔ بلوچستان میں کوئلے کی کانوں میں اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالتے مزدور۔ اور لڑکیاں نازک اور لڑکے زیادہ سخت جان، کیوں غلط ہے یہ سوچ؟ شروع کرتے ہیں واشنگٹن سے، جہاں امریکی سیکرٹری خارجہ ریکس ٹلرسن نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کا قابل اعتماد شراکت دار ہے اور دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ اتحاد جنوبی ایشیا میں طویل مدتی استحکام کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ بات سیکرٹری ٹلرسن نے کل اپنے پاکستانی ہم منصب سے پہلی باضابطہ ملاقات کے بعد پریس بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں بتائی۔ امان دونوں وزرائے خارجہ کی اس ملاقات کے بعد ہونے والی ریکس ٹلرسن کی پریس بریفنگ میں زیادہ تر فوکس ان کے استعفے کی افواہوں پر رہا۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے اس بریفنگ میں پاکستان کے حوالے سے جو بات کی وہ صرف آپ ہی کے سوال کے جواب میں کی۔ اس ملاقات اور بریفنگ کی مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی ثاقب، ہوا کچھ یوں کہ کل امریکی سیکرٹری خارجہ ریکس ٹلرسن اور پاکستان کے وزیر خارجہ کے درمیان جو ملاقات تھی، اس کے بعد دونوں حضرات کمرے سے باہر آئے اور میڈیا کے سامنے آ کر انہوں نے مصافحہ کیا، اور سیکرٹری ٹلرسن نے ان کا واشنگٹن آنے پر خوش آمدید کہا، ان کا استقبال کیا، اور اس کے بعد دونوں حضرات مڑے اور واپس چلے گئے۔ وہاں سے جھنڈے بھی ہٹا دیے گئے۔ اس کے 40 منٹ کے بعد سیکرٹری ٹلرسن ایک بار پھر باہر آئے، پوڈیم تک آئے، اور اس وقت انہوں نے وہاں آ کر ایک بیان دیا جس میں انہوں نے سختی سے ان خبروں کی تردید کی جو امریکہ میں آئیں اس دن چھپی تھی کہ وہ شاید استعفیٰ دینے والے ہیں اور امریکی صدر سے وہ خوش نہیں ہیں۔ اس کے فوری بعد جب میڈیا سے انٹریکشن ہوئی تو اس دوران مجھے ان سے سوال کرنے کا موقع ملا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آج کل ہونے والی پاکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کا بااعتماد شراکت دار یا اتحادی ہے، جس کا جواب انہوں نے اس بات کے شروع کرتے ہوئے دیا کہ جی ہاں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بااعتماد شراکت دار ہے۔ مزید اس بارے میں ان کا کیا کہنا تھا وہ انہی کی زبانی سنتے ہیں اور پھر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ یہ محض افغانستان کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق پاکستان کی اہمیت اور طویل مدتی استحکام سے بھی ہے۔ ہمیں پاکستان کی حکومت کے مستقبل کے بارے میں بھی خدشات ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں حکومت مستحکم ہو اور امن رہے، اور بہت سے مسائل جن سے پاکستان اندرونی طور پر نبرد آزما ہے وہ ہمارے مسائل بھی ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمارے پاس اس شراکت داری کو مضبوط بنانے کا موقع موجود ہے۔ ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہر سطح پر کام کیا جائے، وزارت خارجہ ہو یا وزارت دفاع، انٹیلیجنس کے معاملات، اور اس کے علاوہ اقتصادی تجارتی معاملات کو بھی دیکھا جائے۔ تو یہ دراصل علاقائی حکمت عملی ہے، اور پاکستان کا کردار خطے کی طویل مدتی استحکام کے لیے نہایت اہم ہے۔ جی، آپ نے امریکی سیکرٹری خارجہ ریکس ٹلرسن کا میرے سوال کے جواب میں رد عمل سنا، جس میں نہ صرف انہوں نے پاکستان کے جنوبی ایشیائی خطے کے علاقائی تناظر میں کردار کے حوالے سے بات کی، بلکہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اوپر بھی انہوں نے اس کے اوپر بھی تبصرہ کیا، اور نہ صرف انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان خطے کے استحکام کے لیے ضروری ہے، بلکہ وہاں حکومت یا حکومتی نظام میں بھی امریکہ چاہتا ہے کہ استحکام رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ پہلی بار ہے کہ کسی بھی اعلیٰ سطحی امریکی عہدیدار کی جانب سے پاکستان کے بارے میں اتنا مفصل رد عمل یا تفصیلی رد عمل سامنے آیا، خصوصاً صدر ٹرمپ کی نئی افغان پالیسی کے بعد، جس میں انہوں نے پاکستان کے کردار پر سخت تنقید بھی کی۔ ساتھ ہی میں یہ بھی بتاتا چلوں کل ہی کے دن پاکستان کی واشنگٹن میں ایمبیسی کی جانب سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے سیکرٹری ٹلرسن کو بتایا کہ پاکستان
پاکستان ایک زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کر رہا ہے، جس میں کسی دہشت گرد گروہ کے خلاف ہر دہشت گرد گروہ کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جا رہی ہے، اور یہ کہ پاکستان میں جو نئی افغان پالیسی کا رد عمل ہے اس پہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کی قربانیوں کو مکمل طور پر ریکگنائز نہیں کیا گیا۔ آج خواجہ آصف جو ہے وہ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنرل میک ماسٹر سے آج شام ملاقات بھی کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہمارا نظر اب ہمیں کیپٹل ہل سے خواجہ آصف کے دورے واشنگٹن اور سیکرٹری ٹلرسن کے ساتھ ان کی ملاقات کی اہم اپڈیٹس دے رہے تھے۔ تھینک یو۔ پاکستانی وزیر خارجہ کے دورہ واشنگٹن، سیکرٹری ٹلرسن سے ملاقات اور پاک امریکہ تعلقات پر ہونے والی پیش رفت کے بارے میں پاکستان میں تجزیہ کار اور پاکستانی عوامی نمائندوں کا کیا کہنا ہے، آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں اور پھر ہم واشنگٹن سے ایک تجزیہ کار سے اس پر بات کریں گے۔ بڑی دیر کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں کوئی مثبت بیان آیا ہے، اور پاکستان اور امریکہ اچھے پارٹنر ہو سکتے ہیں بشرطے کہ امریکہ جو اپنی ناکامیاں ہیں افغانستان میں ان کا سارا بوجھ اور سارا جو مدعا ہے وہ پاکستان پہ نہ ڈالے۔ آئی تھنک جی بہت اچھا ایک اسٹرانگ پازیٹیو رسپانس آیا امریکہ کی طرف سے، جو ہمیشہ سے کہا کرتا تھا کہ ڈو مور، اور ہم پاکستان کا نیریٹو اس دفعہ بڑا کلیئر گیا ہے کہ پاکستان ہیز ڈن اٹس ڈیوٹی اگینسٹ وار آن ٹیرر۔ ملاقات پہلے ہونی چاہیے تھی۔ میں ہمیشہ پالیسی آف انگیجمنٹ کو پروموٹ کرتا ہوں۔ 70 سال کی انویسٹمنٹ ہے پاکستان کی امریکہ میں اور امریکہ کی پاکستان میں، تو ایک دوستی 2-4 سال پرانی نہیں ہے بلکہ 7 ڈیکیڈز پرانی ہے، اور اس کو توڑنا جو ہے وہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے آپشن نہیں ہے، اور شاید امریکہ کے لیے بھی وہ آپشن نہ ہو۔ آپ کے جو کرنٹ فارن منسٹر ہیں وہ اکنالج کر رہے ہیں کہ حافظ سعید جیسے لوگ ہمارے لیے ایک بوجھ بن گئے ہیں اور ہمیں ان کو اتارنا پڑے گا۔ تو کیا پاکستان جو اپنی وہ کہتے ہیں نا واک دا ٹاک، کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کیا ہم اس کو امپلیمنٹ کر کے بھی، چونکہ پاکستان کے بارے میں جو ایشو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ آپ نے امریکی وزیر خارجہ کے بیان پر پاکستان سے رد عمل دیکھا۔ اس پر اسکائپ کے ذریعے ہمارے شو میں شامل ہو رہے ہیں مائیکل کوگلمین، جو کہ ولسن سینٹر سے منسلک جنوبی ایشیائی امور کے ماہر ہیں۔ مائیکل، ویلکم ٹو ویو 360۔ So Michael, looks like the reaction from Pakistan is as upbeat as Secretary Tillerson's answer to our reporter's question, where he has called Pakistan as a reliable partner. However, in Pakistan, it is also being perceived as a new direction in US's policy toward Pakistan than the one where it was always being asked to do more. Do you agree with this perception coming from Pakistan? No, I don't. I do not think we should overstate the importance of what Secretary Tillerson said yesterday, for 2 reasons. One, he's the U.S. Secretary of State. He's the top diplomat. So he has a very strong interest in, making things sound good in the relationship. And naturally, he said that the relationship is very important and so forth. But, he has to say that because he needs to be diplomatic. The second reason we shouldn't place too much importance in what he says is that he really has no power. The State Department's clout in foreign policy has been undercut by the Trump administration. We need to pay attention to the public messaging coming from the White House and from the Department of Defense. So we need to listen to what the President says, what the Vice President says, the National Security Advisor, and also the Pentagon. We need to pay a lot of attention to what Jim Mattis said on Capitol Hill the other day. He was pretty strict. He said that we'll give Pakistan one more chance to work with us on terrorism, and if that doesn't work, we'll take harsher measures. Unfortunately, I think that what Mattis says stands more than what Tillerson says. سو مائیکل کہہ رہے تھے کہ پاکستان سے جو رد عمل سامنے آیا ہے جس میں اس سوچ کا یا اس رائے کا اظہار کیا گیا ہے کہ شاید امریکہ کی جو پالیسی ہے پاکستان کی جانب ڈو مور کا جو مطالبہ کرتی رہی ہے اس کو اوور اسٹیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو اس کی 2 وجوہات انہوں نے بتائی ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ سیکرٹری ٹلرسن جو ہیں وہ امریکہ کے ڈپلومیٹ ان چیف ہیں اور ان
उनका काम ये है कि वो ताल्लुकात की बेहतरी के लिए काम करें। दूसरी जानिब उन्होंने ये कहा कि सेक्रेटरी टिलरसन की जो उनका बयान है, उनकी स्टेटमेंट जो है, इसके साथ साथ पेंटागन से जो बयान सामने आते हैं और जो अमेरिका का महकमा खारजा है उसकी जो स्ट्रेटजी है और उसके जो पॉलिसी बयानात सामने आते हैं, उन पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसकी बुनियाद पर उनका माइकल कुगलमैन का ये कहना है कि पाकिस्तान में ये जो राय पैदा हो रही है और ये रद्द-ए-अमल जो सामने आ रहा है कि शायद अमेरिका अपनी पॉलिसी पाकिस्तान की जानिब तब्दील कर रहा है, उसको ओवरस्टेट नहीं करना चाहिए। माइकल, यू मेंशन्ड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जिम मैटिस's statement in his hearing to House Armed Services Committee that if US decides to take some action against Pakistan, it will make one more last effort to engage Pakistan. Again, it is being perceived as a last warning to Pakistan. How do you react to this? Well, absolutely. I mean, what we heard Trump say in his speech outlining his Afghanistan strategy, that the U.S. is not going to stand for what has happened previously, which essentially consisted of American pressure on Pakistan to eliminate these terrorist sanctuaries in Pakistan. And of course, Pakistan, in the view of the United States, has not done that. So I think that Mattis was really reiterating that theme. And I do think that there is a willingness within this Trump administration to take harsher and in some cases unprecedented measures against the Pakistanis. Based on conversations I've had with people in the U.S. government, the will is clearly there. So I think the bigger question is not whether the U.S. could take harsher steps. I think it will. But I think the bigger question is how Pakistan will respond. And of course, we're speaking in hypotheticals now because, these new, bigger, harsher steps have not taken place. But if the U.S. were to follow up along the lines of what Mattis suggested, which he said could include the U.S. revoking Pakistan's non-NATO ally status, that would be a pretty big deal. It would make it much more difficult for Pakistan to acquire U.S. military assistance and arms. And one has to wonder what implications that would have for Pakistan's policies, if it would be more inclined to really take more robust action against these terrorists that threaten Americans in Afghanistan. And I really don't know. I think that it would really take a lot to get Pakistan to change its own thinking in this regard. सो माइकल कुगलमैन का ये कहना है कि सेक्रेटरी दिफा या वज़ीर दिफा अमेरिका के उनका जो कुछ दिन पहले बयान, इसी हफ्ते जो बयान आया है पाकिस्तान के हवाले से कि अमेरिका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई सख्त इक़दाम करने से पहले पाकिस्तान को एक दफ़ा इंगेज ज़रूर करना चाहेगा। उनका ये कहना है कि वो इस बात का ग़माज़ है कि अमेरिका ट्रंप इंतज़ामिया की शुरू ही से पाकिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी रही है, यानी कि पाकिस्तान को अपनी ज़मीन पर मुबैना तौर पर दहशतगर्दों की पनाहगाहें ख़त्म करने पर आमादा करना और इस हवाले से सख्त इक़दाम करना, वो उस पर अमल करने का पूरा इरादा रखते हैं। और उनका ये कहना है कि अब ये पाकिस्तान पर है कि वो इसके रद्द-ए-अमल में क्या करता है, वो इन पनाहगाहों को ख़त्म करने के हवाले से क्या करता है। माइकल, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन आवर शो। थैंक यू। और अमेरिकी शहर लास वेगस में एक कॉन्सर्ट पर फायरिंग करके 58 अफराद को हलाक करने वाले मुसल्लह शख्स स्टीफन पैडिक के बारे में लास वेगस पुलिस के शेरिफ जोसेफ लम्बार्डो का कहना है कि उनके लिए ये यकीन करना मुश्किल है कि पैडिक के होटल के कमरे और घर से बरामद होने वाले हथियार और बारूदी मवाद पैडिक ने तन्हा ही इकट्ठे किया था। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर हमले के लिए तफसीली मनसूबाबंदी की गई थी और हमलावर को किसी न किसी मरहले पर किसी दूसरे शख्स की मदद की ज़रूरत पड़ी होगी। पैडिक की फ़िलिपाइनी नजात गर्लफ्रेंड मैरी लू डैनले के वकील ने तफ्तीशी हुक्काम से मुलाकात के बाद बताया कि उनकी मौकला को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि उनके दोस्त किसी हमले की मनसूबाबंदी कर रहे हैं और ना ही उन्होंने कोई गैर मामूली बात देखी थी। अमरीकी सदर ने अपनी अहलिया मेलानिया ट्रंप के साथ लास वेगस के दौरे में पैडिक को बीमार और पागल शख्स करार दिया और हमले के बाद इमदाद के लिए आने वाले फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, कानून नाफिज करने वाले इदारों और आम लोगों को खराज तहसीन पेश किया जिन्होंने कॉन्सर्ट में मौजूद लोगों को बचाते हुए अपनी जानें दी। इन्हीं लोगों में हैदर मेल्टन के शोहर भी शामिल थे। And we started running, and that's when I felt him get shot in the back, and we fell to the ground. In the darkest moments, what shines most brightly is the goodness that thrives in the hearts of our people.
صدر اور ان کی اہلیہ نے زخمی اور ان کے خاندانوں سے علیحدگی میں ملاقاتیں بھی کی۔ اور امریکہ کی حالیہ تاریخ کی اس بدترین شوٹنگ کے تفتیشی مراحل سے متعلق اپڈیٹس آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر پڑھ اور دیکھ سکتے ہیں، جہاں دنیا کے دیگر حصوں سے آنے والی اہم خبریں، معلوماتی رپورٹس اور ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ بلوچستان میں کارکن کن مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں، یہ آپ کو دکھائیں گے پروگرام میں آگے چل کر، لیکن پہلے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اور اہم اور انٹرسٹنگ خبروں کی جھلکیاں ورلڈ ویو میں۔ میکسیکو میں زلزلے سے تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے سے متاثرین کی تلاش کا کام ختم کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ملبے سے تمام لاشوں کو نکالنے کے بعد اب تعمیر نو کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ عراقی فوج نے داعش سے حویجہ کے علاقے کا کنٹرول واپس لے لیا ہے۔ علاقے کو داعش کی چند آخری پناہ گاہوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ 21 ستمبر سے شروع ہونے والے آپریشن میں 78,000 افراد علاقے میں محصور ہو گئے تھے۔ لٹریچر کے لیے نوبیل پرائز کا اعلان ہو گیا ہے۔ یہ انعام اس مرتبہ برطانوی ناول نگار کسوو شگورو کو دیا گیا ہے۔ کسوو جاپان کے شہر ناگاساکی میں پیدا ہوئے اور 5 سال کی عمر میں برطانیہ منتقل ہو گئے تھے۔ برونائی میں سلطان حسن البولکیہ کی بادشاہت کی 50ویں سالگرہ منائی گئی۔ 71 سالہ سلطان حسن دنیا میں سب سے لمبی مدت کے لیے بادشاہت کرنے والے دوسرے بادشاہ ہیں۔ تقریب میں 80,000 افراد نے شرکت کی۔ بلوچستان میں کوئلے کی صنعت کئی شہروں کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے، جہاں کوئلے کی ہزاروں کانیں ہیں، لیکن ان کانوں میں کام کرنے والے مزدور بنیادی حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے باعث ہر روز اپنی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ کوئلے کی ان کانوں میں انہیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے، بتا رہے ہیں کوئٹہ سے مرتضیٰ زہری۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے مستمین خان کے لیے کوئلے کی کان میں کام کرنے کا تجربہ نیا ہے، مگر وہ یہاں کے خطرات سے بھی واقف ہے۔ کوئٹہ سے تقریباً 30 کلومیٹر دور سورینج کی اس کان میں اکثر حادثات رونما ہوتے ہیں، مگر مستمین خان بے روزگاری کے باعث یہ خطرہ مول لینے پر مجبور ہے۔ یہ کان کافی گہرا ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ 1000 فٹ پر اس کا مرکز اور 1800 فٹ پر مزید نیچے کام کیا جاتا ہے۔ اس کام میں زندگی کو موت کے حوالے کرنا پڑتا ہے۔ یہ بہت خطرناک کام ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان کے 5 اضلاع میں کوئلے کی 2500 کانیں ہیں، جہاں 40,000 سے زائد مزدور ہر سال 90 لاکھ ٹن کوئلہ نکالتے ہیں۔ ان کانوں میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران پیش آنے والے مختلف حادثات میں 9 کانکن ہلاک ہو چکے ہیں۔ مزدوروں کے لیے کانا پکانے والے خیر محمد کا کہنا ہے کہ کانکنوں کی ہلاکتیں صرف حادثات سے رونما نہیں ہو رہی، ٹی بی اور دیگر امراض بھی ہلاکتوں کی وجہ بن رہے ہیں۔ یہاں طبی سہولیات اور بڑے ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں، صرف میڈیکل سٹور ہے جو ناکافی ہے۔ حادثات کے بعد زخمیوں کو کوئٹہ کے اسپتال منتقل کیا جاتا ہے۔ تاہم بلوچستان میں چیف انسپیکٹر مائنز کا دعویٰ ہے کہ کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کو ہر ممکن تحفظ اور سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ان کے بقول بعض علاقوں میں حادثات کانکنوں کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک کام تو ہمارا یہ کہ ہم انسپیکشن کرتے ہیں، ان کو لا انفورسمنٹ کے حوالے سے ان کو گائیڈ کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارا یہ ہوتا ہے ان کو ہم ٹریننگ بھی دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ریسکیو ورک بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہمارے ہر ڈویژن میں ہمارے ایک جو ہے ریسکیو اسٹیشن قائم ہے، جہاں پر تمام ریسکیو اکوپمنٹ موجود ہے۔ مزدور تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ بلوچستان کی کوئلہ کانوں میں احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے اور مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال 2 درجن سے زائد مزدور حادثات سے ہلاک ہوتے ہیں۔ مرتضیٰ زہری، VOA اردو، سورینج، بلوچستان۔ عائشہ، ہیلتھ سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے جینڈر سٹڈیز کی۔ تو بات یہ ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ لڑکیاں نازک ہوتی ہیں اور لڑکے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ مضبوط اور قابل ہوتے ہیں۔ ثاقب، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ امریکہ سمیت دنیا کے اکثر حصوں میں یہی صورتحال ہے۔ اور اب پہلی مرتبہ ایک سائنسی جائزے میں جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے معاشرے اور اپنے والدین سے کیا اور کیسے سیکھتے ہیں، اور ان کے اس آئندہ زندگی پر کس طرح سے یہ رویے جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔
ख्वाह वो कहीं भी रहते हों, बच्चे बहुत जल्द ये जान लेते हैं कि बड़े होकर उनसे किस किस्म के रवैये की तवक्को की जाएगी, और दुनिया के बेशतर मुल्कों में ये तवक्कुआत सिन्फ के मुताबिक होती हैं। जब हमने इस जायजे का आगाज किया तो इससे पहले ऐसी कोई रिसर्च मौजूद नहीं थी जिसमें इन 9 बालिगों पर तहकीक की गई हो। बस ये फर्ज कर लिया जाता था कि ये तो कम उम्र बच्चे हैं और ये जिन्स की बुनियाद पर होने वाले किसी तशद्दुद, पैगामात, जिनसी जराइम और इसी किस्म की दूसरी चीजों से आगाह नहीं हैं। लेकिन हमने इस जायजे में देखा कि जो कुछ आसपास हो रहा है, दुनिया भर में नौजवान इससे पूरी तरह आगाह हैं। लड़कों को सिखाया जाता है कि उन्हें मजबूत बनना है, ये कि किसी से मदद मांगना कमजोरी की निशानी है। बाहर की दुनिया खोजने के लिए उनकी हौसला अफजाई की जाती है, जबकि लड़कियों को बताया जाता है कि उन्हें खूबसूरत नजर आना है, लेकिन ज्यादा भी नहीं। उन्हें लड़कों से दूर रहना है ताकि खानदान की इज्जत पर कोई हर्फ न आए। रिसर्चर्स ने देखा कि इस किस्म के पैगामात नौबालगों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं और इससे एड्स, कत्ल, खुदकुशी और शराबनोशी का खतरा बढ़ जाता है। रिसर्चर्स ने 10 से 14 साल के नौबालिग बच्चों और उनके वालिदैन का इंटरव्यू किया, जिसमें अमेरिका समेत 15 मुख्तलिफ मुल्कों के शहरी इलाकों में रहने वाले गरीब बच्चे शामिल थे। गुर्बत हर चीज को शदीद तौर पर मुतासिर करती है। मुतादिद मुआशरों में गुर्बत और बलूगत का मतलब ये होता है कि लड़कों को स्कूल से निकालकर काम पर लगा दिया जाए और लड़कियों की शादी कर दी जाए। अगर मैं अपने घर में लड़की को एक बोझ की तरह समझूं, एक ऐसा बोझ जिस पर मुझे कड़ी नजर रखनी है ताकि शादी से पहले उसके ऐसे ताल्लुकात ना हों जो उसकी शादी पर असर अंदाज हों, लिहाजा मैं क्या करूंगा कि जैसे ही वो बालिग होगी स्कूल से निकाल कर उसको सख्त कंट्रोल में रखूंगा और इसकी जल्द शादी कर दूंगा। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि लड़कियां इससे ज्यादा की ख्वाहां हैं। रिसर्चर्स ने देखा कि नाइजीरिया में लड़कियां हर वो काम करना चाहती हैं जो लड़के कर सकते हैं। वो डॉक्टर और प्रोफेसर बनना चाहती हैं और अपनी सिन्फ से कता नजर उनके अज़ाइम बहुत बुलंद हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहती हैं। चीन में 90% औरतें पढ़ी लिखी हैं और नौकरी करती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मुआशरती इक़दार उनके करियर के इंतखाब को महदूद कर देती हैं। औरतों से ये भी तवक्को की जाती है कि वो घर और बुजुर्गों की देखभाल करें। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिससे मर्द बरी होते हैं। हमारा रिवायती मुआशरा औरतों से मर्दों की ताबेदारी का मतकाजी है। WHO और जॉन हॉपकिंस मेडिसन ने मुश्तरका तौर पर यह तहकीक की है। WHO इन नताइज को एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब देने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है जिससे वो बच्चों के 15 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले उनमें सिन्फ की बुनियाद पर मौजूद गलत फहमियों को दूर कर सके। सादिया असद, उर्दू VOA। तो सारा आयशा देखिए सारा को मिस कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल। तो आपने पापा फ्रूट का नाम सुना है? आपसे सुन रही हूं। बिल्कुल, चलें आपको बताते हैं कि पापा एक ऐसा फ्रूट है जो 2 साबिक अमरीकी सदूर का एक पसंदीदा फल रहा है और एक बार फिर अमरीकियों के दस्तरखानों की जीनत बनने जा रहा है। केले और आम दोनों के जायके का मिलाप रखने वाला ये फल शिमाली अमेरिका में उगने वाला सबसे बड़े साइज का मकामी फल है। ये फल कई साल पहले उस वक्त मुकम्मल तौर पर शिमाली अमेरिका से गायब हो गया था जब किसानों ने इसके मुकाबले में ज़्यादा सूदमंद समझी जाने वाली इजनास को तरजीह देना शुरू की थी। तहाँ पिछले चंद सालों के दौरान इस फल को एक मरतबा फिर से वाशिंगटन DC के नज़दीक वाक़े मैरीलैंड और वर्जीनिया की रियासतों में उगाना शुरू किया गया है। बिल्कुल आयशा, और हाल ही में मैरीलैंड में मुनक्किद होने वाले पापा फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक इस फल की वापसी की एक वजह वो अमरीकी कस्टमर्स भी हैं जो अब कुछ नई, मुख्तलिफ और मुकामी तौर पर उगाई गई अजनास खाना चाहते हैं। और जनाब रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये फल अमेरिका के कदीम मकामी बाशिंदों और शुरू में यहाँ आकर बसने वाले यूरोपीय आबादकारों का पसंदीदा तरीन फल हुआ करता था। बिल्कुल आयशा, देखने में भी बहुत खूबसूरत सा लग रहा है और एक इसकी मुझे तो बिल्कुल आम लग रहा है। बिल्कुल। और इसे पिज्ज़ा के ऊपर और मशरूबात बनाने के लिए साकिब इस्तेमाल किया जाता है। आइसक्रीम भी अच्छी बनती है और मज़े की बात यह है कि हेल्थ के लिए इसमें विटामिन C होता है और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो बहुत ना सिर्फ देखने में एक बड़ा डिफरेंट और खूबसूरत फल है बल्कि खाने में भी। और दिलचस्प बात यह है कि इस फेस्टिवल में खास तौर पे बच्चों ने और नौजवानों ने इस फल को बड़े शौक से खाया। बिल्कुल। ये था आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज facebook.com/urduvoa पर और हमसे राब्ते के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है @urduvoa @urduvoa। और साकिब इस्लाम और आयशा खालिद को इजाजत दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
Can we turn this LED on? This tiny fruit fly is about to enter the world of virtual reality. What we have going on right here is we have a fruit fly that is actually walking on this spherical treadmill, a little ball that's supported by air. We essentially put it in virtual reality with its stimuli, but the stimuli, the sounds, the odors, and the visual cues are patterned exactly as they would be when the male is interacting with the female. With support from the National Science Foundation, neuroscientist Mala Murthy and a team at Princeton University want to understand how animals process information and communicate with each other during social interactions. She focuses on courtship and mating behavior, using the fruit fly as a model system. How are the hundreds of thousands of neurons in the fly brain, or the hundreds of billions of neurons in the human brain, how are they capable of sensory perception, thought, and ultimately communicating with another individual? Understanding how flies think starts with breaking down how they move. Physicist Bill Bielek mathematically models animal movement. We're trying to actually characterize the complexity of the behavior and build a mathematical description that matches the real complexity, not something that we impose on it. Biophysicist Joshua Shavitz goes a step further, taking movies of flies in motion, then using computer algorithms to sort and categorize all the different things they do. He's been at it for more than 5 years and analyzed about 1 billion images. We now have a decent handle on how to ask the question, what do flies do? Either when they're by themselves or when they're with others and things like that. And so now we are taking on the harder question, which is how do they interact with each other? Murthy wants to watch individual neurons firing in both male and female brains as courtship plays out. They're rigging the virtual reality system to do just that, as the male sings a song he generates by vibrating his wings. So he's constantly paying attention to how fast the female is moving and how far away she is from him. And he uses those two pieces of information in real time to change up what he sings in order to seduce her. She wants to choose the fittest male to mate with, and she takes upwards of tens of minutes before she makes a decision. And so during that time, she's integrating all of this information and changing her behavior in response to him. Murthy says what they are learning ultimately will lead to a better understanding of interaction and communication in many animals, including humans. I think the insight we gain can serve as a starting point for neuroscientists that work in more complicated brains, mammalian brains or on the human brain, thinking about how pattern recognition or producing speech patterns goes awry in cases like autism or other disorders that affect social interactions. Great reasons to keep on the ball with a little guy like this. For Science Nation, I'm Miles O'Brien. Welcome to English in a Minute. A single is one of something, and a double is two of something. But what does it mean when a person says, on the double? I thought I'd set my alarm clock, but I didn't hear it ring. Oh no, and Ashley's birthday party is going to start in a few minutes. I better get there on the double before everyone eats all the birthday cake. You and cake. Let's not forget whose birthday it is. The phrase on the double means to do something very quickly. The expression comes from the military. When troops march double time, they move twice as fast as normal. And that's English in a Minute.